اعجاز قادری صاحب حافظ اللہ تعالی، مجاہد اہل سنت حضرت مفتی محمد عابد مبارک صاحب زیدہ مجدہ، محترم حافظ محمد عاقب طاہر صاحب مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام، حضرت پیر سید محمد عنایت الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ غلام غوث بغدادی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بارشان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شہر کراچی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج اس عقید المثال عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے حضرت علامہ غلام غوث بغدادی صاحب، محترم الحاج محمد رفیق پردیسی صاحب اور اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے محنت کرنے والی تمام ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارواں کو اپنی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان کا مشن آگے بڑھانے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے قائدین کے نہایت ہی خوبصورت، فکر انگیز، ولولہ خیز خطابات سماعت کیے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا پر مسلم امہ کی جو صورتحال ہے، ہر صاحب درد اس پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ شام کے اندر داعش کی تباہکاریاں ہوں، اسد کے نظام کی آگ ہو، وہ مصر میں، الجزائر میں، یمن میں، عراق میں سازشوں کا سلسلہ ہو، وہ افغانستان یا پاکستان کے اندر کالونیل پاورز کی مختلف قسم کی زہریلی سکیمیں ہوں، وہ روہنگیا مسلمانوں کے بچوں کے لاشوں کے بنائے گئے کباب ہوں، یا تورا بورا کی پہاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں ہو، یا کیوبا کے پنجروں میں بند مسلم امہ کے سپوت ہوں، صاحب درد اس پہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بالخصوص یہ ملک خداداد پاکستان جو 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والی ایک مسجد ہے، اس کے اندر امریکہ کے زر خرید غلام اور امریکہ کے ٹاؤٹ کرسیوں پہ بیٹھ کر اس کو لبرل سٹیٹ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا جرم جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا، ناموس رسالت کے عظیم ہیرو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ غلبہ اسلام کی منزل کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھو، اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر جو ہم پوائنٹ ریز کہتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، یا مختلف تحقیقی فورم پر جو بات ہوتی ہے، جو صاحب درد اور ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے تڑپنے والے اذہان سے جو تجاویز سامنے آتی ہیں، ان سب کا علاج گنبد خضرا کی ہریالی میں موجود ہے۔ ہمارے ہر سوال کا جواب
دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے دیا ہے. میں پلٹ کے حجاز مقدس کی اس پرنور وادی کو دیکھتا ہوں اور عہد رسالت کی اس روشن دان سے ٹھنڈی ہواؤں کی طرف جھانکتا ہوں تو دل کی دنیا چمک اٹھتی ہے. تیری نظر کارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فرق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. ہر مرض کا علاج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. پاکستان کی خوشحالی کا راز آج ان نام نہاد سیاستدانوں کے پاس نہیں. جنہیں مرض کا ہی پتہ نہ ہو وہ علاج کیسے کریں گے؟ جو خود بیماری ہو، امت کے لیے روگ ہو، ان کے ہاتھوں سے شفا کیسے ملے گی؟ نفرتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. جو سورن سنگھ کی فاتحہ کے لیے چلے جائیں وہ بدماش بلے باز کیا اس ملک کی قسمت کو سنوار سکتا ہے؟ وہ سرائے محل کے بیپاری کیا پاکستان کی آگ بجھا سکتے ہیں؟ وہ 30 سالہ دور اقتدار میں نواز شریف 30 کھرب کے اشتہارات اپنی نمائش کے لیے چلانے والا کیا تھر کے غریبوں کے دکھ درد مٹا سکتا ہے؟ نہیں نہیں. اگر پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا دے سکتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قائدین ایجنڈا دے سکتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. آج ہم سوچتے ہیں کہ مسلم امہ پسپا کیوں ہوئی، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیوں ہوا، مسلم امہ کا روگ کیوں نہ رہا، مسلمانوں میں خانہ جنگی کیوں شروع ہو گئی، قتل و غارت کیوں ہے، لاشوں پر سیاست کیوں کی جاتی ہے. آج جس وقت ہم سوالات اٹھاتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے فرمایا تھا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا. اے میری امت، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے. ہمیں آج ویسٹ کی نام نہاد روشن خیالی کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے کعبے کی تجلی اور گنبد خضرا کی ہریالی کافی ہے. ہمارا علاج وائٹ ہاؤس میں نہیں، ہمارا علاج مدینہ منورہ کی گلیوں میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہم اپنی آج کی درخواست پیش کرتی ہیں. یہ 15ویں صدی کا مسلم امہ کا حالات کا منظر بھی نگاہ نبوت علیہ السلام کے سامنے تھا. آج کی ساری بیماریاں ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کا علاج پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. کیوں چھنا ہم سے مشرقی پاکستان، کیوں گئی امت سے گولان کی پہاڑیاں، کیوں قبضے میں آیا کشمیر، کس لیے سیاچین گلیشر کے معاملات سامنے آئے، کیوں مسلم امہ کے شہروں کو امریکہ کی کالونیاں قرار دے دیا گیا، کیوں غیر مسلم فوجیں مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان کی تھی. ہم دائیں بائیں مت دیکھیں، ادھر دیکھیں جدھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ادھر دیکھیں جدھر سے مشکل کشا کی نگاہ ذروں کو آفتاب بناتی ہے، کانٹوں کو گلاب بناتی ہے. ادھر دیکھیں وہ توجہ کریں تو اپنے کرم کھا جائے، ادھر دیکھیں وہ مسکرا پڑے تو پورا زمانہ منور ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاسْتَنْقِذُوا بِبَعْضِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا میری امت میں جس وقت حکمران ایسے آ جائیں گے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے، قرآن و سنت کو پس پشت ڈھانپ کر اپنے گھڑے ہوئے ضابطوں سے حکومت کریں گے، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انگریز کے تابع ہو جائیں گے، وہ فکر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نیو ورلڈ ایکٹ کے غلام بن جائیں گے،
اس وقت کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال امت پر دشمن کو مسلط کر دے گا. یہ نہیں کہ دشمن کوئی رب کے پیارے ہیں، وہ مردود ہے، مگر امت جب بے وفائی کرے گی، یعنی امت کے حکمران جس وقت یزیدی کردار ادا کریں گے اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے من مانی ضابطے لوگوں پہ مسلط کریں گے، اس وقت دشمن کو ان پہ مسلط کر دیا جائے گا اور وہ دشمن سب کو چھین کے لے جائیں گے. ان کے ہاتھوں سے بات جو انہوں نے پکڑا ہے وہ چھین لیں گے. آج جس وقت ہمارے سکالر، ہمارے دانشور پاکستان کے مرض کا علاج ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے تو دربار رسالت کی طرف متوجہ ہو، جہاں کے علاج کے بعد پھر کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے چاہتے ہو کہ دشمن زیر ہو، چاہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ہو، چاہتے ہو کہ غیروں پر تمہارا رعب طاری ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ ہوگا، جب قرآن کا راج ہوگا، جب سنت کے فیصلے کچہریوں میں موجود ہوں گے. اور اگر ان کو بس پش ڈال کے تم چاہو کہ ملک کی آگ بجھ جائے، دشمن پیچھے ہٹ جائے اور خوشحالی مل جائے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب ہر شخص آج چاہتا ہے کہ دشمن سے ہمیں نجات ملے اور ہمارے وسائل مسلم امہ کے پاس رہے، تو یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ تم ہر کام قرآن سے پوچھو، سنت سے پوچھو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرو. ضمانت دی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رب ذوالجلال ساری قوموں پر تمہارے روب کو طاری فرما دے گا. اس بنیاد پر میں پوچھتا ہوں تم سے، کیا مرض کا علاج چاہتے ہو؟ بولو تو صحیح. مرض کا علاج واشنگٹن میں نہیں، تل ابیب میں نہیں، انڈیا کے پاس نہیں، نام نہاد سکالروں کے پاس نہیں. اس پاکستان کی بیماری کا علاج میرے آقا علیہ السلام نے حدیث میں بتایا ہے، اور وہ تب ہوگا کہ جب کرسی اقتدار پر چور نہیں ہوں گے، اچکے نہیں ہوں گے، زانی نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، بدکار نہیں ہوں گے. اس کرسی اقتدار پر جب نبی کا کوئی غلام ہوگا، رب ذوالجلال پاکستان کو خوشحالی عطا فرما دے گا. جو خود بیماری ہو وہ علاج کیا کرے گی؟ آج جس وقت ہم اس کلچر کو دیکھتے ہیں اور یعنی ہے فحاشی ہے، پورا ملک آتش فتح بن چکا ہے اور چینلوں پہ بیٹھے چند گماشتے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو ریفریشمنٹ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہ واضح کر رہی ہے ہمارا کلچر ہڑپا کا نہیں، ہمارا کلچر مکہ کا ہے. ہمارا کلچر لبرل نہیں، ہمارا کلچر کربل ہے. اس بنیاد پر پاکستان کے اندر بیماری کو دور کرنے کے لیے جس علاج کی ضرورت ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نسخہ لے کے قوم کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. کہا جا رہا تھا خانہ جنگی کیوں ہے، کراچی کا شہر لاشوں سے کیوں بھرا، ملک میں روزانہ قتل و غارت کیوں ہے، کس لیے بہنوں کے بھائی جدا ہوئے، کس لیے سہاگ اجڑے، کس لیے گودوں میں لاشیں تڑپے، کس لیے مشہد بن گئے یہ مراکز، کس لیے تھر تھر سے جدا ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا، مستدرک الحاکم میں سند صحیح سے حدیث موجود ہے اور امام مسلم کی شرط پر ہے. سنو، آپ کو سنتے ہی ہیں لیکن میں انہیں بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جو بیٹھ کر صرف حق پرستوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں. کیا تمہارا کام مسجدوں کی آوازیں محدود کرنا ہے؟ کیا تمہارا کام 27ویں شب کو لوگوں کی تقریریں بند کرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آج کا سوال موجود تھا کہ کیوں خانہ جنگی ہوگی، کیوں خون بہے گا،
کیوں فتنہ امت میں آئے گا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا عدلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم. فرمایا جس وقت میری امت کے لوگ میرے نظام کو جو قرآن و سنت کا نظام ہے جب اس کو معطل کر دیں گے، جب اس سے پوچھیں گے نہیں، فیصلے اپنا کریں گے، اور جس وقت قرآن و سنت کے نظام کو معطل کیا گیا تو پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر سر دھڑ سے جدا ہوں گے، پھر لاشیں تڑپیں گے. تو میں کہتا ہوں اے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی خواہش رکھنے والوں جو سامنے بیٹھے ہو اور جو دوسری جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں یہ نسخہ دربار رسالت کا اس بڑے اجتماع میں پیش کر رہا ہوں. آزما کے تو دیکھو، اگلے دن ہی صبح انقلاب شروع ہو جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر قرآن و سنت کو معطل نہیں کرو گے، قرآن کا نظام مانو گے، سنت کے فیصلے مانو گے، تو پھر آپس میں لڑائیاں نہیں ہوگی، پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر بارود نہیں پھٹے گا، پھر دھماکے نہیں ہوں گے، پھر امن ہوگا، سرور ہوگا، آشتی ہوگی. لہذا وہ مقتدر قوتیں جو پاکستان کی آگ بجھانا چاہتی ہے انہیں سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو امن کی سوغات ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے پیش کی ہے. مچھلی کے لیے اتنا پانی ضروری نہیں جتنا اس ملک کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. جو بیماری ہے اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا اور نئے نئے حل تلاش کیے جا رہے ہیں. بیماری یہ ہے کہ دین کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا، قرآن کو عملاً معطل کر دیا گیا. نظام عبادات چل رہا ہے کچھ، مگر معاملات کا نظام سرد خانوں میں ہے. نظام اس پر شریعت نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ہمارا دین سجدے پہ کمپرومائز کر لیتا ہے مگر نظام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ جب مسلم امہ کی فوج نے حملہ کیا اور کفر کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا، وہاں رہنے والوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے کا جو لہر عمل ہے وہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو یا سر اترے گا، رب کو سجدہ کرو یا سر اترے گا. نہیں، شریعت نے کہا کہ اگرچہ تم ہمارا دین قبول نہیں کر رہے، ذمہ بن جاؤ، ہمارے رب کو اگرچہ تم سجدہ نہیں کر رہے یہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر نظام ہمارا ماننا ہوگا، راج ہمارا ہوگا، آرڈر ہمارا ہوگا، کنٹرول ہمارا ہوگا. اگر نظام کو اکڑو گے تو سر اترے گا. ذمیوں سے جزیہ لینا امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہ اس بات کا فیصلہ ہے. سجدہ، کلمہ، اس کو پر تو کمپرومائز ہو گیا کہ تم اپنی جگہ جیسے ہو رہو. اگر تم خوشی سے دین قبول نہیں کر رہے ہم تلوار سے تجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، مگر نظام ہمارا تم نے ماننا ہے. نظام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حکم ہمارا چلے گا، نظام ہمارا چلے گا. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہ ہے پالیسی، یا کلمہ پڑھو یا سر اترے گا، یا رب کو سجدہ کرو یا سر اترے گا. اس سے پہلے کہ دین میں سجدہ و کلمہ اس پر تو چھٹی دے دی گئی غیر مسلموں کو، مگر کہا گیا نظام ہمارا ہے، نظام پر اکڑنا نہیں. کیوں؟ جس وقت تک نظام قائم ہوگا، نظام ایک ہال ہے جس میں مچھلی زندہ ہے، خواہ وہ عابد ہو، زاہد ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، حاجی ہو، نواسی ہو، یہ نظام میں ہے. اور نظام کے حوض میں اگر زہر شامل کر دیا گیا تو پھر مچھلی کیسے بچے گی؟ اگر نظام شریعت کے خلاف ہے پھر نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب خطرے میں پڑ جائیں گے. اس واسطے نظام پر کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام پورا نظام لے کر آیا ہے اور اس نظام کو رائج کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہونا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے. یہ دستک، یہ آواز
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جو چلی ہے فلان کی چوٹیوں سے. قبلہ پیر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. آپ دیکھتے ہو کہ مکی زندگی میں تشدد ہوا کفار کی طرف سے, چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی, مگر کوئی غزوہ نہیں ہے. غزوات سارے مدنی زندگی میں ہیں. اگرچہ حکم خدا آیا تو جہاد شروع ہوا, مگر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, اس وقت کے حالات کو دیکھیں, تو وہ کفار جو مدینہ منورہ میں جا کر مسلم امہ کو معاصلہ مٹانا چاہتے تھے, بدر کے لیے نکلے, احد کے لیے نکلے, خندق کے لیے نکلے, فوج بھرتی کی, فنڈ اکٹھا کیا, لڑے, مرے, تھک گئے, مٹ گئے. جب مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی اور رہتے بھی پڑوس میں تھے, مکہ مکرمہ میں, ابو جہل کی کمپنی, اس وقت یہ خیال کیوں نہ آیا, یہ گندا خیال کہ انہیں ختم کریں, ان کو روک دیں, یہی ان کے ساتھ حساب مکمل کر لیں. مدینہ منورہ جانے کے بعد ابو جہل کا نظام کیوں تڑپا؟ ایک بات ہے, ابو جہل کا ٹولہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام, ان کی بات مسجد تک ہے, ان کی بات حجرے تک ہے, یہ ورد وظیفہ عبادات لائے ہیں. مگر مدینہ منورہ میں اسلام نے سٹیٹ کی شکل اختیار کر لی تھی. مدینہ منورہ میں اسلام نے اپنا سیاسی لاہ عمل پیش کر دیا تھا, تو ضرب لگی ابو جہل کی چدراہٹ پر, ضرب لگی اس جہلی نظام پر کہ یہ صرف مسجد والے نہیں, یہ تو بازار والے بھی ہیں, یہ میدان والے بھی ہیں. اب ہمیں وہاں جا کے بھی ان کا راستہ روکنا چاہیے, ورنہ یہ جو سوچ لے کے آ گئے ہیں یہ فاتح بن کے داخل ہوں گے مکہ مکرمہ میں. اسلام نے نظام کا اعلان کیا, کفر میں ہلچل مچ گئی, وہ نکلے اور ان کی کمر ٹوٹی. رب کعبہ کی قسم, جو سوچ کل ابو جہل کی تھی وہی سوچ آج امریکہ کی ہے. نیو ورلڈ آرڈر ہمارے لیے چیلنج ہے. اگرچہ امریکہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں وہ افطار پارٹی بھی کروا لے, اذان بھی دلوا لے, اسے یہ چیزیں پسند نہیں, مگر اسے برداشت ہے, رب کو سجدہ کر لے, مگر وہ کہتا آرڈر میرا ہوگا, نظام میرا ہوگا, حکم میرا ہوگا, راج میرا ہوگا. مسٹر پارک میں بیٹھے یہ عاشقان رسول اللہ علیہ السلام ویسٹ کے شیطانوں کو بتا رہے ہیں, ہمیں صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ نظام میرا ہوگا, راج میرا ہوگا, حکومت میری ہوگی. اس بنیاد پر اس نظام کا جھنڈا رب کے فضل سے کل بھی لہرا رہا تھا اور اس نظام کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. ہماری دعوت, ہماری تبلیغ اس وقت تک مکمل نہیں جس وقت تک یہ ساری شکے سامنے نہ ہو. ریفارمیشن آف کریڈ ہو یا ریفارمیشن آف ایکشن ہو, ریفارمیشن آف سسٹم ہو, اس ملت میں اصلاح عقیدہ بھی ہے, اصلاح عمل بھی ہے, اصلاح معاملہ بھی ہے اور اصلاح نظام بھی ہے. نظام درست ہوگا تو پھر ساری چیزیں درست ہوگی. اس لیے اس نظام کی درستگی کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہی ہے. اور یہ کوئی نیا کام نہیں. قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنی آخری سانس تک یہی پیغام دیتے رہے, نظام کی حقیقت کو ماننا پڑے گا اور اس کی اصلاح اور اس کے تقاضوں کے بغیر ہماری ساری صلاحیتوں کا جو فائدہ ہے کہ وہاں وہ نہیں مل سکے گا. پھر نظام کی اصلاح کون کرے گا, کس سے کرے گا؟ نظام کی اصلاح کے لیے وہ سیاست ہے کہ جو نکلا تھا لفظ زبان رسالت سے, مگر آج غیروں کی سازش سے اسے گالی سمجھا جانے لگا اور معاذ اللہ اس سے برات کا اظہار کیا جانے لگا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. کسی کی دشمنی تھی ایک علاقے کے عقل مندوں سے اور ان پہ غالب نہیں آ رہا تھا.
اس نے کہا چلو طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہاں کے جو بستی کے پاگل ہیں ہم انہیں عقل مند کہیں گے۔ ان کو پاگلوں کو عقل مند کہنا شروع کیا گیا۔ پھر خبریں میڈیا پہ آنے لگی، عقل مندوں نے گھر جلا دیا، عقل مندوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، عقل مندوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا۔ جو بستی کے عقل مند تھے انہیں تشویش ہوئی، ہم نے تو کوئی کام کیا نہیں، اور خبریں ہماری آ رہی ہیں کہ عقل مندوں نے گھروں کو آگ لگائی، عقل مندوں نے کنویں میں چھلانگ لگائی، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اب آگے جواب کے لیے کئی راہیں تھیں۔ ایک راہ یہ ہے جو آج خدا اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ فوراً لفظ عقل مند سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نہیں عقل مند، ہم غیر عقل مند ہیں، یہ کام عقل مندوں نے کیا، ہم تو عقل مند نہیں، ہم غیر عقل مند ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے نہیں جسے تم عقل مند کہہ رہے ہو وہ تو ہیں پاگل، عقل مند ہم ہیں، اور عقل مندوں نے گھر نہیں جلایا، عقل مندوں نے خودکشی نہیں کی، عقل مندوں نے یہ کام نہیں کیے جو تم عقل مندی کے لیول سے بیان کر رہے ہو۔ ہمارا دشمن ہم پہ کنٹرول چاہتا تھا، اور یاد رکھیں سیاست نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، سیاست اور خلافت حدیث سے مترادف ملتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ جو حقدار ہیں مصلی کے، حقدار ہیں ممبر کے، قرآن و سنت کے لمبردار ہیں، اگر کرسی اقتدار ان کے پاس ہی ہے تو پھر تو ہم پہ ہیبت طاری ہے، پھر تو نیل کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا نہیں ہوگا، پھر تو سمندر کی لہریں بھی پیالے واپس کریں گی، پھر تو ان کے حکم پر جنگلوں سے شیر بھی نکل کے بھاگ جائیں گے، ہر طرف ان کا راج ہوگا۔ تو ان پر غلبہ پانے کے لیے ان کا مقدس نام ان کو دے دیا جائے کہ جو اس کے اہل نہیں۔ وہ لفظ سیاست جو نبوت کا ذیلی شعبہ تھا، وہ سیاست جو طہارت تھی، وہ سیاست جو عبادت تھی، وہ سیاست جو لطافت تھی، وہ سیاست جو صراط مستقیم تھا، وہ سیاست جو امت کا پورا امتیاز تھا، دشمنوں نے اس سیاست کے لفظ کو غلاظت میں استعمال کرنا شروع کیا، غلاظت میں، حماقت میں اور نجاست میں اور بدباطنی میں، کرپشن میں، لوٹ مار میں، ظالموں، بدکاروں، ڈاکوؤں پر یہ لفظ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ چلتے چلتے اتنا متعارف ہوا، ہر طرف یہ لفظ پھیل گیا۔ اب طریقے تو دو تھے، کرنا یہ چاہیے تھا جب یہ کہا گیا کہ امت مسلمہ کے فلاں سیاسی نے یہ کردار ادا کیا، کرپشن کی، لوٹ مار کی، عوام کی حق کھا گیا، بھوک افلاس ہر طرف ہے اور امن کا نام نہیں، یہ فلاں سیاسی کا دور حکومت ہے، یہ فلاں کا دور حکومت ہے، یہ فلاں کا دور حکومت ہے، تو جواب میں ہم لفظ سیاست سے کنارہ کش نہ ہوتے، ہم کہتے تم نے ہمارا لفظ جو مقدس لفظ تھا، جو امامت کو سیاست کہا گیا، جو خلافت کو سیاست کہا گیا، جو نبوت کے ذیلی شعبے کو سیاست کہا گیا، تم نے بدماشوں پہ یہ بولنا شروع کیا ہے، ہم نہیں بولنے دیں گے، ہم ہیں وارث اس لفظ کے۔